بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 8 کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے آج ایک نیا ٹاپک، آج کا ہمارا بیٹا ٹاپک ہے ایکسکریٹری سسٹم، نظام اخراج۔ نظام اخراج میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج اس ٹاپک میں بیٹا ہم پڑھیں گے کہ ہمارے جسم میں فالتو مادے کون سے بنتے ہیں اور ان کا جسم سے اخراج کیسے ہوتا ہے اور ان کا اخراج کیوں ضروری ہے۔ بیٹا ہمارے جسم میں بہت سے فاضل اور نائٹروجنی مادوں کا جسم سے نکلنا نظام اخراج کہلاتا ہے، اور یہ وہ نظام اخراج اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم جب خوراک کھاتے ہیں تو ہمارے خوراک میں سے جتنی بھی انرجی ہوتی ہے وہ نکل کے ہمارے بلڈ میں چلی جاتی ہے، اور باقی جو ہمارے جسم میں فالتو مادہ رہ جاتا ہے اس کو جسم سے نکالنا ضروری ہے۔ اور فالتو مادے کو جسم سے جس سسٹم کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکسکریٹری سسٹم، مطلب نظام اخراج۔ نظام اخراج میں آپ کا 3 چیزیں جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ آپ کے جو ہے نا وہ پیشاب یعنی یورن کے ذریعے سے فاضل مادوں کے ذریعے سے اخراج ہوتا ہے، یورن کے ذریعے سے اخراج ہوتا ہے، اور پسینہ بھی آپ کا نظام اخراج کا حصہ ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں بہت سارے اضافی نمکیات موجود ہوتے ہیں جن کو پسینے کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے۔ اور نظام اخراج جو ہے وہ ہمارے پاس 2 گردوں پر مشتمل ہوتا ہے، 2 یوریٹرز پر مشتمل ہوتا ہے، 1 یورینری بلیڈر پر مشتمل ہوتا ہے اور 1 یوریتھرا پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب جب 2 گردے جو میں نے آپ لوگوں کو ادھر تھوڑی سی ڈائیگرام بنا کے دکھائی ہے، اب جو ہمارا دائیں طرف گردہ ہے یہ حقیقت میں ہمارا بایاں گردہ ہے، جو کہ جب ہم تصویر لیتے ہیں تو تصویر میں ہمارا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ میں آتا ہے، تو ہمارا جو یہ والا گردہ رائٹ ہینڈ والا ہوگا، ہمارا رائٹ والا گردہ لیفٹ والے گردے سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے۔ ان کے اندر جو ہے وہ یہاں سے پانی نکلتا ہے جن کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ایسے نمکیات وغیرہ حل ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے فالتو ہیں۔ گردہ ان کو پانی کے اندر حل کرتا ہے، حل کرنے کے بعد 2 گردوں کی جوڑی یہی کام کر رہی ہوتی ہے کہ جو پانی فالتو ہوتا ہے ان کے اندر سے اضافی نمکیات کو حل کرتے ہیں۔ حل کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے دایاں گردہ دائیں یوریٹر کے ذریعے سے، بایاں گردہ بائیں یوریٹر کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا ہے، جو ایک یورینری بلیڈر کے میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ یورینری بلیڈر جب بھر جاتا ہے تو بھرنے کے بعد انسان کے اندر ہارمونز خارج ہوتی ہے، سکریشن خارج ہوتی ہے، جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ یورینری بلیڈر بھر گیا ہے تو ہمیں یورن کرنا چاہیے۔ یورن کرنے کے لیے پھر یوریتھرا کا راستہ اپنایا جاتا ہے، یوریتھرا کے ذریعے سے یورن خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ فالتو مادے جو ہمارے جسم میں بیماری کا باعث بن سکتے ہیں، ہم اس سے بیمار ہو سکتے ہیں اور بہت ساری مہلک بیماریاں لگ سکتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ 2 گردے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو نظام اخراج ہے اس کا کڈنیز اینڈ ایسوسیٹڈ اسٹرکچر میں نے آپ کو مختصر پڑھا دیا کہ ہمارا یورینری ایکسکریٹری سسٹم جو ہے وہ 2 کڈنیز پر 2 کڈنیز 2 یوریٹرز 1 یورینری بلیڈرز اینڈ 1 یوریتھرا، یہ ٹوٹل 6 پارٹ حصہ لیتے ہیں، اور اس طرح ہمارا جو ہے وہ کڈنیز والا ایکسکریٹری سسٹم ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں بیٹا ہم کڈنیز کا جو ہے وہ انٹرنل سٹرکچر پڑھیں گے کہ کڈنی کا جب طولی تراشا لیا جاتا ہے، کڈنی کو جب اندر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ کون سا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے یہ کڈنی جو ہے وہ نمکیات وغیرہ کو اکٹھا کر کے یہ یوریٹر کے ذریعے سے یورینری بلیڈر میں بھیجتی ہے۔ اگلے لیکچر کے لیے آپ لوگوں کو پچھلا لیکچر بیٹا دھیان سے سننا پڑے گا، اور اگر یہ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی تو اگلے لیکچر کی سمجھ آئے گی۔ اگلے لیکچر کے لیے بیٹا خدا حافظ۔